پاکستان میں جب یہ حکومت آئی تھی تو اس ٹائم پر تقریباً 170-180 روپے کا ڈالر ہوا کرتا تھا، اور اس ٹائم پر 300 کے قریب پہنچنے کو آیا ڈالر. اینڈ اٹ کین ایکسیڈ. آپ کو پتہ نواز شریف صاحب نے بھی فرمایا تھا 500 تک پہنچے گا، جو کہ انتہائی تشویشناک سٹیٹمنٹ ہے. لیکن دنیا میں ڈالر کی ڈاؤن فال کی بات ہو رہی ہے، دنیا میں ڈالر کے جو ہے وہ حوالے سے تشویش پائی جا رہی ہے، اور پاکستان میں ڈالر کی اڑان کو روکنے کے لیے کوئی ہے ہی نہیں. یہ واٹ از ہیپننگ ان پاکستان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات دراصل یہ ہے کہ پاکستان کا جو جسے کہتے ہیں ہمارے ریزروز کی پوزیشن اس حد تک کم ہو چکی ہے کہ جب ہم پر پریشر پڑا ہے آئی ایم ایف کا کہ ہم اپنے جو ایکسچینج ریٹ ہے اس کو جسے کہتے ہیں مارکیٹ ڈٹرمنڈ رکھیں، تو جب آپ کے پاس ریزروز کم ہوتے ہیں اور آپ کے درآمدات اور برآمدات میں فاصلہ ابھی بھی ہے، تو اس کے نتیجے میں آپ کی کرنسی پر بڑا پریشر پڑتا ہے. اور اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ سال کے آغاز میں روپے کی قدر 204 روپے فی ڈالر تھی اور آج وہ تقریباً 80 روپے بڑھ چکی ہے. لہٰذا یہ پرابلم آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اب آپ دیکھیے کہ سری لنکا کا جب دیوالیہ ہوا تو ان کے جو سری لنکا کے کرنسی تھی اس کی قدر آدھی ہو گئی. تو خدا نخواستہ ہمارے ہاں بھی یہ خطرہ موجود ہے، اور آنے والے دنوں میں اب دیکھنا ہے کہ کیا یہ 300 تک پہنچتا ہے ان قریب یا نہیں. رائٹ ڈاکٹر صاحب، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اس ٹائم پر ایک بہت بڑا ریجنل شفٹ بھی ہم لوگوں کو نظر آ رہا ہے. یوان گین اپ کر رہا ہے، یو ایس ڈالر سے اب بہت سارے ممالک بھاگ رہے ہیں، ایٹ لیسٹ ٹریڈ کرنے کے لیے چائنا سے یوان کی طرف آ گئے ہیں. اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا یہ یو ایس ڈالر کا ڈاؤن فال ہے؟ کیا یہ یو ایس ڈالر کے لیے ایک مشکل وقت ہے، اور کیا یہ مشکل وقت کنٹینیو کرے گا؟ اور اس صورتحال میں پاکستان کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو کچھ وقت کے لیے ڈالر پر پریشر پڑا ہے اس میں دیکھیے ہوا یہ ہے کہ کچھ بینکوں کا دیوالیہ ہوا ہے، اور خاص طور پہ اس کا آغاز امریکہ میں شروع ہوا تھا. اس کے نتیجے میں کوئی بھی ملک کی کرنسی جو ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے، اور اس کا اثر یقیناً ڈالر پہ پڑا ہے، اور یورو اور دوسرے کرنسیز کی قدر میں اضافہ ہوا ہے. مگر آہستہ آہستہ امریکہ چونکہ دنیا کا ایک الٹیمیٹ سپر پاور ابھی بھی ہے، تو آہستہ آہستہ وہ اس پہ قابو پا لیں گے. انہوں نے یہ بھی کیا ہے کہ جو سر سود ہے اس کو بھی تھوڑا بڑھا لیا ہے، اب اس وقت تقریباً 5% تک پہنچا دیا ہے. اس سے بھی ڈالر کی ویلیو میں اٹریکشن بڑھ جائے گا. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں بہت بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور ایک سپر پاور سے ہٹ کے اب شاید ہم مختلف ریجنل اور گلوبل سپر پاورز کی بات کرنا اب شروع کرنا پڑے گا. اور خاص طور میں اس میں چائنا کا جو ایمرجنس ہے، اب آپ کو سن کے شاید یہ بات کی حیرت ہوگی کہ چائنا اپنی ریزرو سے جو ممالک اس وقت مشکلات میں ہیں جس میں پاکستان بھی شامل ہے، جتنا سپورٹ چائنا کر رہا ہے ساری دنیا کے جو ملک مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں آج کل، وہ آئی ایم ایف کے پورے گلوبل سپورٹ سے اب زیادہ ہو چکا ہے. یعنی کہ ایک نیا ادارہ آپ چاہیے کہیں یا ملک جو اب آئی ایم ایف کی بھی ٹکر لے سکتا ہے. تو یہ بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ملک متاثر ہوئے ہیں اس وقت ورلڈ اکانومی کی وجہ سے، انہیں مختلف ذرائع کے حاصلات ہونے کی گنجائش. دس از ایکچولی اے ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ ڈاکٹر صاحب کہ چائنا آئی ایم ایف کے کمپیریزن میں لینڈنگ میں ایک بہت بڑی اینٹی بن کے سامنے آ گیا ہے، آئی ایم ایف کے ٹکر کی اینٹی بن کے سامنے آ گیا ہے، جو کہ بہت سارے ممالک کا ایک مجموعہ ہے. ایسے میں تو پاکستان کو اور زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے ایسی صورتحال کا. ہم لوگ آئی ایم ایف کے انڈر پریشر رہے، ابھی جب تک یو اے ای نے سعودیہ نے پیسے دینے کی بات نہیں کی، ہم لوگ یہاں پھنسے ہوئے ہیں. لیکن لیک آف فورسائٹ بہت زیادہ ہے ڈاکٹر صاحب. اس لیک آف فورسائٹ میں اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو چینجز ان دا ورلڈ آ رہی ہیں،
اس کو کیسے بیلنس کریں کنسیڈرنگ کہ پاکستان کے پاس آج سے 5, 10, 15, 12, 20 سال کا کوئی پلان ہی نہیں ہے؟ دیکھیے اس وقت جو حالات ہیں ملک کے سیاسی طور پر، معاشی طور پر اور تقریباً ہر لحاظ سے ہر روز تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اور ایک پرسپیکٹو جو چاہیے اس وقت کو مشکلات سے نکالنے کے لیے ایک فنڈامنٹل اسٹریٹجی کی ضرورت ہے پاکستان کو، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک کنسنسس بھی ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ہمیں اب بھاری قسم کے اسٹرکچرل ریفارمز کرنے ہیں۔ ایک دو اشارے دے دوں، ایک تو جو ہمارا امیر طبقہ ہے جس کو بے شمار مراد ملے ہوئے ہیں، اب وقت آ گیا ہے انہیں کم کرنے کا۔ دوسری طرف ہماری حکومتیں جو ہیں فیڈرل اور پروونشل بے پناہ خرچے کرتے رہے ہیں وداؤٹ اینی کنٹرولز، اب وقت آ گیا ہے کہ ان خرچوں کو کم کرنا ہے اور خاص طور پہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے لاسز کو کم کرنا ہے۔ تو یہ بڑے بڑے اقدامات آپ کو کرنے ہیں۔ آپ بیٹھیں، آپ جو مختلف سیاسی طاقتیں ہیں اور ایک نیشنل کنسنسس پلان بنائے پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے، اور وہ 5-10 سال کا پروگرام ہو۔ انشاءاللہ ہمارا ملک اگر ان کو ہم اس طرح کی پالیسیز لے آئیں تو پاکستان میں ایک ریزیلینس ہے، اللہ کے فضل سے پاکستان نکل آئے گا۔